آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ قسیم احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ بہار قانون ساز اسمبلی میں آج وقفہ سوال و جواب کی کارروائی بہتر طریقے سے چلی۔ ایوان کے اندر خواتین ملازمین کو 730 دنوں کے بچوں کی نگرانی کے لیے چھٹی دینے کا معاملہ اٹھا۔ بھاکپا مالے کے سنجے کمار سنگھ نے کہا کہ گورنر سیکریٹریٹ کی سفارش کے باوجود محکمہ تعلیم نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس پر وزیر تعلیم سنیل کمار نے کہا کہ 15 دنوں میں اس سلسلے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ راجد کی کماری انیتا نے آبپاشی کے لیے بجلی کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر توانائی بیجندر پرساد یادو نے کہا کہ حال میں کسانوں کو آبپاشی کے لیے 14 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے۔ ادھر قانون ساز کونسل میں آج ایک بار پھر خواتین تحفظ کا معاملہ اٹھا۔ پٹنہ کے پھلواری شریف میں ایک طالبہ کی موت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے حزب مخالف کی لیڈر رابڑی دیوی نے جلد سے جلد کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محترمہ رابڑی دیوی نے خواتین اساتذہ کے ان کے گھریلو ضلع میں تبادلہ کا مطالبہ کیا۔ رکن قانون ساز کونسل پروفیسر نول کشور پرساد یادو نے اسکولوں میں بینچ ڈیسک کی خریداری میں گڑبڑی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی اعلیٰ سطحی جانچ ہونی چاہیے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ دیش میں کوڈین والے کف سیرپ کے استعمال سے کسی کی موت کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے۔ آج لوک سبھا میں وقفہ سوال کے دوران جناب نڈا نے کہا کہ جب بھی کسی دوا سے متعلق موت کا معاملہ سامنے آتا ہے، حکومت فوری جانچ کا حکم دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوا استعمال کے لیے نامناسب پائی جاتی ہے تو اسے فوراً بازار سے واپس منگا لیا جاتا ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ دوا تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک طے شدہ قانونی عمل نافذ ہے، جس کی تعمیل حکومت پابندی سے کر رہی ہے۔ پٹنہ میں نیٹ طالبہ کی مشتبہ حالت میں ہوئی موت کے معاملے میں سی بی آئی نے پٹنہ کے ایس پی سے کیس ڈائری کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اب تک کی گئی جانچ کی رپورٹ، سی سی ٹی وی فوٹیج اور سبھی متعلقہ کاغذات اور ثبوت مانگے گئے ہیں۔ غور طلب ہے کہ سی بی آئی نے کل اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج قومی راجدھانی میں سیوا تیرتھ بھون کیمپس کے نام نہادی کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سیوا تیرتھ اور کرتویہ بھون 1 اور 2 کا رسمی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم کا شام کو سیوا تیرتھ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ یہ افتتاح ملک انتظامیہ صورتحال میں ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے۔ پورنیہ اور بکسر سول کورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ سول کورٹ کے سرکاری ای میل پر یہ دھمکی دی گئی ہے۔ احتیاط کے طور پر کورٹ میں سبھی کام کاج روک کر پورے کیمپس کو خالی کرا دیا گیا ہے اور چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ کہیں سے کسی طرح کا دھماکہ خیز مادہ نہیں ملا ہے۔ غور طلب ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ریاست کی مختلف عدالتوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ آج عالمی یوم اردو ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ریڈیو اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI از اے ٹول ناٹ اے وائس۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے باشندوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ریڈیو ایک ایسا ذریعہ ہے جو دور دراز کے گاؤں سے لے کر مصروف شہروں تک لوگوں کو ایک معتبر آواز کی شکل میں خدمات دیتا ہے۔ اپنے پروگرام من کی بات کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس پروگرام کے توسط سے انہوں نے سماج کی طاقت کو اجاگر کرنے میں ریڈیو کی صلاحیت کا تجربہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو اور وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں جناب ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ ریڈیو عام لوگوں تک معلومات پہنچانے میں اہم کردار نبھاتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا، آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے ورلڈ ریڈیو ڈے پر مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔